میرے معزز اور محترم سامعین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انسان نسیان سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسْيِهِ، انسان کو انسان اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب اتارا تو اس کا اصل مخاطب انسان ہی ہے، اور قرآن کا موضوع ہی انسان کو بنایا ہے، اور انسانیت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو دستور حیات بنا کے نازل کیا ہے۔ انسان سے جب بھول ہوتی ہے تو بعض دفعہ یہ بھول گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بھول انسان کی سستی کا سبب بنتی ہے۔ ویسے بھول جہاں یہ کمی اور کوتاہی سمجھی جاتی ہے، یہ نعمت بھی ہے۔ اگر انسان ماضی کے تلخ تجربات اور غموں کو نہ بھولے تو زندہ نہیں رہ سکتا، یہ نعمت بھی ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم 3 باتوں کو پیش کرنا چاہیں گے۔ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ دوسری بات، توبہ اور استغفار کی قبولیت کیسے ممکن ہے؟ اور تیسری بات، توبہ اور استغفار کے دنیا اور آخرت میں فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ استغفر یستغفر استغفارا، استغفار کا مطلب یہ ہے طلب المغفرہ، طلب وقایت من العذاب، اللہ سے بخشش کو طلب کرنا اور عذاب سے بچنے کی گزارش کرنا۔ الباس ما يصونه عن الدنس، استغفار کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، میرا ایمان جو گدلا ہو چکا ہے میرے گناہوں کو معاف کر کے اس ایمان کو پاک صاف کر دے۔ الغفر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کا سر بھی ڈھک جائے، جس سے انسان چھپ جائے۔ استغفار سے جہاں انسان بخشش طلب کرتا ہے، وہاں سابقہ غلطیوں کو چھپانے کی آرزو بھی کرتا ہے۔ جی، اور توبہ کا مطلب یہ ہے تاب یتوب توبۃ وتتویبۃ ومتابا، کسی چیز کو محسوس کرنا، شرمندہ ہونا، دوبارہ متوجہ ہونا اور بخش دینا۔ انسان جب اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، شرمندہ ہوتا ہے،
اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس پہ مہربانی فرما کے اس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، جس ہستی کا کوئی گناہ نہیں تھا، باوجود اس کے کہ اس ذات کو اللہ نے ارفع، اسما اور اعلیٰ بنایا، وہ اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اپنے رب کے سامنے۔ وہ ہستی جس کا کوئی گناہ ہی نہیں، وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، وہ تو 100 مرتبہ استغفار کرے تو ہم جیسے مسلمان جو غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں ان کو دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ غلطی ہوتی کیوں ہے، جس کے نتیجے میں ضرورت پڑتی ہے کہ اب وہ استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے 4 دشمن بنائے ہیں، 2 دشمنوں کی واقفیت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن 2 دشمن جو ہیں یہ جب تک انسان علم نہیں پڑا ہوتا ان دشمنوں سے اس کی واقفیت ہی نہیں ہوتی، اور جب تک دشمن کا پتہ نہ ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا انسان، اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا اور بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ شیطان ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ اس نے تو جہنم میں جانا ہے، یہ اکیلا نہیں جانا چاہتا، یہ اپنے دوست بنا رہا ہے کہ جلیں گے تو اکٹھے جلیں گے۔ 100 میں سے اگر میں مبالغے سے کہہ دوں تو 50 لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے 100 میں سے کہ شیطان دشمن ہے، اور اس شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور دیگر اذکار اپنی زبان پہ لاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بیان کیے، 50 لوگ تو اس وقت، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے، اور شیطان کا شکنجہ اور پنجہ ان پہ مضبوط ہو جاتا۔ بقیہ جو 50 لوگ ہیں جنہوں نے شیطان سے بچنے کی تو کچھ پلاننگز کی ہیں، ان کے سامنے ایک اور دشمن آ جاتا ہے۔ وہ دشمن کیا ہے؟ وہ دنیا کی رنگینی کو حقیقی زندگی سمجھ لینا، اور یہ تصور قائم کر لینا کہ دنیا میں رہنا ہے، موت تو آنی کوئی نہیں، حساب و کتاب کی تو باتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے، دیکھا جائے گا جب حساب ہوگا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
ولا يغرنكم بالله الغرور، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعادت ہے کہ میرے پاس منصب اور عہدہ آ گیا، میری خوش نصیبی ہے کہ مال آ گیا، خوش بختی ہے کہ میں صاحب اولاد بن گیا۔ قرآن مجید نے تینوں باتوں کا انکار کیا ہے۔ سعادت یہ نہیں ہے، سعادت اور خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اللہ کا مقرب بن جانا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانا۔ قارون کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، اتنی بڑی بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میرے گھر کے نیچے سے تو نہریں جاری ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وہی پانی، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، وہی پانی جس میں چند ایام کا اور چند گھنٹوں کی زندگی موسیٰ کی تھی، تابوت میں بند کر کے ماں نے سمندر کے سپرد کر دیا، کس طرح اس بچے کو سانس آتا ہوگا، آکسیجن کے مسائل، بچہ رضیع بچہ، ابھی اس نے نئی نئی آنکھ کھولی ہے، کس طرح وہ تابوت چلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں اپنے بندوں کی، کس طرح موسیٰ کو لٹایا واپس تو ماں تک پہنچایا، اسی پانی میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ وہ بادشاہ ہے۔ وہی قمیض جب یوسف کے بھائی لے کے آئے تو غم میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں، ان کی روشنی ضائع ہو گئی، رو رو کر۔ وہی قمیض جب دوبارہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آنکھیں دے دی۔ وہ تو بادشاہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو تم خوش نصیبی سمجھتے ہو، دنیا کی رنگینی کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہو اور دھت ہو جاتے ہو اس کے نشے میں، یہ منصب اور عہدہ اور حکومت مل جانا یہ سعادت نہیں، سعادت یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو پھر بول کے کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اب یاد آیا تمہیں؟ ساری زندگی تم نے میرے ساتھ لڑائیوں پہ گزار دی اور اپنے آپ کو رب ثابت کرنے پہ لگا دی، اب یاد آیا کہ میں تیرا رب ہوں۔ آج تمہیں میں ماروں گا ضرور لیکن عبرت بھی بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا کہ اچھال کے باہر پھینکو، دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو اپنے آپ کو رب کہنے والا ہے یہ پڑا ہوا ہے، عبرت بنا دیا۔ دنیا کی رنگینی میں آ کے انسان سمجھتا ہے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے یہ خوش نصیبی ہے، ہرگز نہیں۔ خوش نصیبی ہے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا۔ شاید کبھی آپ نے آیت یہ پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہو، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة
قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے نوازا، اور اتنے خزانے کہ 10 لوگ ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ آج کل متوسط آدمی بھی کو 20-30 کلو وزن تو اٹھا ہی لیتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ من وزن بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جس خزانوں کی چابیاں 10 لوگ اٹھاتے ہوں گے وہ خزانہ کتنا ہوگا؟ اور ایک چابی سے تو بہت بڑی جو ہے وہ خزانے کی ایک ہی چابی ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اس نے رب کو نہیں مانا، کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میرے لینتھ ایکسپیرینس سے مجھے ملا ہے۔ جیسے آج کل کی یوتھ کہتی ہے 10 انگلیوں کی کمائی ہے۔ میرے پیارے بھائی، جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ بھی تو کھا کے سوتا ہے نا۔ یہ کہو تیرے رب نے تجھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی طرف کوئی فوج نہیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا، ایک دن کنگھی کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت نکلتا ہے، مرجل جمتہ یختال فی مشیتی فی حلت تعجبہ، خلعت فاخرہ پہن کے نکلا ہے، اور کیسے نکلا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ کیا کمال کا لباس ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے پکڑ لیا، اب چیخ رہا، چلا رہا ہے اور دھنسنا شروع ہو گیا۔ اکیلا وہ نہیں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے حکم سے خزانے بھی لائے گئے، خزانوں سمیت دھنسنا شروع ہو گیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت آتی ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا، کوئی اسے بچانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ حالانکہ بڑی فوج ہوتی ہے، بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں، کوئی نہیں آیا۔ 1400 سال پہلے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دھنستا چلا جائے گا۔ 1400 سال سے تو وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے، اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی رنگینیوں کو حقیقی سمجھ کے کہ اولاد ہو تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ ولید بن مغیرہ کو اللہ نے 10 بیٹے دیے، روایت بتاتی ہے 13 تھے، 3 مسلمان ہو گئے، 5 دائیں اور 5 بائیں۔ جب کسی مجلس میں آتا تو پورے کا پورا جتھا لے کے آتا، شان و شوکت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کو اس نے مانا نہیں ہے، اس زندگی سے دھوکہ کھا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا۔ مال بھی ہم نے دیا، اولاد بھی ہم نے دی، بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے جھکتا کہتا ہے اور کیوں نہیں مجھے اللہ دیتا، میں حق رکھتا ہوں، میں اس کو ایسی گھاٹیاں چڑھاؤں گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اکڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔
میں جہنم میں اسے داخل کروں گا، ایسی جہنم اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، جو انسان کی چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، اور 19 فرشتے اس پہ مقرر ہوں گے۔ جب انسان کی نظر دنیا کو حقیقت سمجھتی ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل کہتا تھا قریشیوں مر گئے ہو، 10 تم نوجوان ایک فرشتے کو سنبھال نہیں سکتے؟ اور کلدہ بن محمد کہنے لگا لو 2 فرشتوں کو تم سنبھال لینا، 17 کو میں اکیلا سنبھال لوں گا۔ مذاق۔ اللہ رب العزت کو جو نہیں مانتا اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابو جہل کو کس طرح عبرت بنایا، کچھ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، مار مار کے پائے حقارہ سے ٹھوکرے قلیب بدر میں صحابہ نے پھینک دیے۔ سعادت حکومت نہیں، مال نہیں، اولاد نہیں، خوش نصیبی یہ ہے دنیا کی زندگی چند ایام کی ہے، یہ ایک سفر سمجھو، ضرورتیں تو ہیں انسان کی، اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ مت بھولو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ عبادت نہ چھوڑو۔ احسان کیا ہے؟ اپنے زندگی کے معاملات کو خوبصورت بناؤ، اپنے آپ سے احسان کرو، اس کو عذاب سے بچاؤ۔ احسان یہ ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سمجھایا تھا، شیطان کے بعد سب سے بڑا دشمن انسان کا یہ ہے دنیا کی رنگینیوں میں دھت ہو جانا۔ لیکن بات یہ ہے کشتی پانی پہ چلتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے پانی کی تو ضرورت ہے، ہمیں کشتی چلانی ہے، لیکن اگر پانی میں طغیانی آ جائے تو کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اگر پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ کشتی کے اندر آ جائے تو اکیلی کشتی نہیں ڈوبتی، ملاح بھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔ دنیا کی اگر ہوس اور نشہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ دین کی پرواہ ہی نہ رہے تو انسان اکیلا نہیں ڈوبتا، بڑے لوگوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ صحابہ کرام اس دشمن سے بھی بچ گئے، انہیں پرواہ نہیں کی۔ 2 دشمن ایسے خفیہ ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ بات کہہ دی جائے تو غصہ کر جاتے ہیں۔ کسی سے کہہ دیا جائے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ غصہ کر جاتا ہے کہ میں ہی برا ہوں۔ حالانکہ نیک لوگ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جیسے جب ان کو کہا جاتا ہے اتق اللہ، وہ رونے لگ جاتے، دعا کرو اللہ مجھے تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کا نفس بھی اسے برائی کی طرف اکساتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، انسان کا نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور کب برائی کی طرف انسان کو لگاتا ہے؟ جب لو ڈیزائرز کا یہ شکار ہوتا ہے، خواہشیں بڑی سطحی قسم کی، جب دلیل اپنے گمان اور رائے کو بنا لیتا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے، پھر نفس امارہ اس کو دبوچ لیتا ہے، اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اس کو ہر غلط کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار کر لیتا ہے۔ شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے بھی بچ گئے، آپ نے سمجھا دیا، دنیا میں بھی کوئی زیادہ دل نہیں لگاتے، ہم اپنے نفس کی شرارت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے صحابی یہ دعا کر لیا کرو،
اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر بصری، میری آنکھوں کی شر سے مجھے بچا، ومن شر لسانی، میری زبان کی شر سے مجھے بچا، ومن شر قلبی، میرے دل کی شر سے مجھے بچا، ومن شر منی، اور میری قوت باہ کی شر سے مجھے بچا۔ انسان یہ دعا کر لے تو انسان کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان اور اس کا دل اور اس کی طاقت اللہ کی رہنمائی میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ کان گانے نہیں سنتے، پھر یہ کان غیبت نہیں سنتے، پھر یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھتی۔ آنکھیں دنیا کی ہیں، انہی آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر زبان غلط نہیں بولتی، پھر دل کے اندر ارادے اور نیتیں خوبصورت ہوتے ہیں، پھر ریاکاری نہیں آتی، پھر انسان کی نیتیں باطل اور فاسد نہیں ہوتی، ان کے ارادے غلط نہیں ہوتے، اور انسان کی قوت کو بھی اللہ پھر کنٹرول کرتے ہیں۔ اس نے اللہ کی سرپرستی کو قبول کیا، رہنمائی کو قبول کیا، اللہ نے اس کو معیت خاصہ سے نواز دیا۔ معیت خاصہ کیا ہے؟ معیت عامہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ کی قدرت اور علم ہے، وہ ذاتی ہی تو عرش پر مستوی ہے، لیکن ہر شخص کے ساتھ اللہ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے۔ معیت خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی سرپرستی، انسان کے کان اللہ کی رہنمائی میں پھر سنتے ہیں، انسان کی زبان اللہ کی رہنمائی میں حرکت کرتی ہے، انسان کی سوچوں کے دھارے، اس کے تخیلات اور تصورات پھر اللہ کی رہنمائی میں بنتے ہیں، پھر یہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ دعا بھی صحابہ نے سیکھ لی اور بچ گئے، اور آج کتنے میرے پیارے بھائی ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے۔ میں ادباً گزارش کروں گا کہ اس دعا کو یاد کیجیے اور اس دعا کو پڑھا کریں۔ چوتھا دشمن ایسا خطرناک دشمن ہے، اگر آپ اس کی تعبیر کرنا چاہیں کہ لا علاج مرض ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ کینسر لا علاج مرض ہے، یہ مرض بھی لا علاج ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما سکتے ہیں۔ وہ دشمن کون سا ہے؟ جو اپنی خواہش کا غلام بن جائے، اس پہ دنیا کا کوئی علاج کاریگر نہیں ہوتا۔ سامنے بٹھا کے پورا قرآن سنا دو، سامنے بٹھا کے جملہ کتب حدیث اس کو سنا دو، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے اس لیے کیا کہا؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے پوری دنیا کی ڈگریاں جمع کر لے، اللہ اسے پھر بھی گمراہ ہی رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو کیوں بولتے ہیں؟ خواہش کے غلام ہیں، وہ گمراہی ہیں، کیونکہ انہوں نے خواہش کو چھوڑا نہیں ہے۔ علم جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر گدھے کے اوپر پی ایچ ڈی کے تھیسس رکھ دے تو کہہ سکتے ہیں کہ سر السلام علیکم؟ کہہ سکتے ہیں؟ وہ گدھا ہی ہے، عمل نہیں، اس علم کا فائدہ نہیں، وہ تو ایک نظریاتی چیزیں ہیں۔ اچھی باتیں تو کتابوں میں کیا دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے عمل سے نظر آئے۔ جب تک خواہش کی غلامی انسان نہیں چھوڑتا، گمراہی سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے عربی زبان کا مقولہ ہے من اتبع ہواہ نال عدوہ مناہ،
جو خواہش کا غلام بن جاتا ہے دشمن اپنی ساری خواہشیں اس پہ پوری کر لیتا ہے، اور سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے۔ ان چار دشمنوں کے ہاتھوں انسان مجبور ہوتا ہے، پھر بھولتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لغزشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ موقع دے دیا کہ اگر کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو توبہ کر لے۔ کیسی توبہ کرے؟ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرے۔ کون سی پکی اور پختہ توبہ ہوتی ہے؟ جو اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتی ہے، جس کے اندر 7 شرطیں ہوں۔ سب سے پہلی شرط، توبہ استغفار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور بات کر رہے ہیں، اور زبان سے کلمہ کو نکلتا ہی نہیں اور باتیں جاری ہیں۔ اس تسبیح اٹھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ کتنے لوگ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں کیا یہ دعا کرتا ہے، کیا اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ نہ کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے رو کے نہ دکھائے کہ یہ بہت روتا ہے، اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ شروع کرے۔ اور کیسے توبہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو گنہگار انسان ہے وضو کر لے، اچھا 2 رکعتیں پڑھ لے اور ہاتھ اٹھا لے اور یہ کہہ دے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے گناہ کیے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ لیکن توبہ کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری شرط، بدعت کو چھوڑے۔ جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں کوئی توبہ قبول نہیں۔ ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعا، اللہ تعالیٰ نے دوسری روایت کے الفاظ ان اللہ احتجب التوبہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، جو محمد مصطفیٰ کی شریعت کو ناقص سمجھتا ہے اور بدعات کو داخل کر کے مکمل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ حتی یدعہا، جب تک یہ بدعت کو چھوڑے گا نہیں اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے بدعتی، اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔ اور سمجھنے والی بات ہے، کیوں توبہ قبول نہیں؟ جو محمد مصطفیٰ کو ہی کامل نہیں سمجھتا اس کا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودیوں کی جماعت آئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آ کے کہنے لگے، آیۃ فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، مسلمانوں تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہودیوں پہ اترتی تو جس دن یہ اتری تھی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، اتنی بڑی آیت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ یہودیوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اس نعمت کو مکمل کر دیا۔ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ جو دین کو پھر بھی ناقص سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ چیز بھی دین کا حصہ ہے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، نہیں سمجھائی، نہیں کسی حدیث میں آئی،
نہیں قرآن میں اس کا کوئی اشارہ بھی، یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کامل نہیں سمجھتا، اس کی توبہ قبول کیسے ہوگی؟ اور اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے کچھ چھپایا ہے امت سے، سب کچھ نہیں بتایا، فَهُوَ مِنْ أَفْرَ الْفِرِيَّةِ، دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ شرط یہ ہے کہ بدعت کو چھوڑا جائے۔ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، ای مردود، کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے، جتنا مرضی بڑا کام ہو، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ تیسری شرط الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑے۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھا کروں گا، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ توبہ نہیں ہے۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو بندہ گناہ نہیں چھوڑتا توبہ کرتا ہے، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے، استغفارنا يحتاج الى استغفار الذي يصادف قلبا، ہم استغفر اللہ بھی کہتے ہیں، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں اس کا دل پہ بھی تو کچھ اثر ہو، دل پہ اثر ہوگا تو گناہ کو چھوڑیں گے۔ گناہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُ، اگر بندہ گناہ چھوڑ دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اقرار کرے، اعتراف کرے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ آپ سارے سن رہے ہیں بات کو، کہ سننے سے بھی آپ نے توبہ کر لی کہ نہیں سننا؟ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کی جائے، بدعت کو چھوڑا جائے، گناہ کو چھوڑا جائے جس سے توبہ کیے، اور اعتراف کیا جائے۔ پانچویں شرط، اکیلا اعتراف نہیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوا جائے، نادم اور پریشانی کا اظہار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تم توبہ کر لو، اور توبہ یہ ہے شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں صحیح بخاری کی تو ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو کوئی غیب جاننے والا اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو توبہ کر لے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول اتنے شفیق و رحیم کہ اپنی بیوی کو رلانے کے لیے جان بوجھ کے نعوذ باللہ یہ کہہ رہے تھے؟ شرمندہ ہوا جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ چھٹی شرط العزم اللہ یعود فی، اس بات کا مصمم ارادہ کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جو سوچ ہے نا، آپ گناہ کر لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، اگر کل آئی نہ تو پھر توبہ کا موقع ملا ہی نہ تو پھر والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذین اذا فعلوا فاحشہ، جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں، دوبارہ نہیں کرتے، عزم کرتے ہیں کہ اب دوبارہ گناہ نہیں ہوگا۔ ساتویں شرط، قیامت سے پہلے پہلے، موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ ہو۔ اذا عین الملک، جب فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، واذا بلغت الحلقوم، اور روح نکل کے ہنسلی تک آ جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اور دوسری روایت میں آتا ہے ما لم یغرغل، اللہ تعالیٰ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ من مات فقط قامت قیامته، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی دن قائم ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعیہ كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، یہ بند نہیں ہوگا، اس دن بند ہوگا جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، جس دن قیامت آئے گی۔ اور یہاں رک کے ایک چھوٹا سا پیغام بھی دے دوں، آج لوگ مغرب کی نقالی کرنے میں کتنے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں۔ سورج روزانہ ہی غروب ہوتے کہتا ہے میں جب بھی مغرب میں آتا ہوں غروب ہی ہوتا ہوں، میں مغرب سے طلوع ہوں گا تو اس دن جس دن قیامت آئے گی۔ جو لوگ مغرب کی نقالی کرنا چاہتے ہیں ان کا ایمان غروب ہی ہوگا، طلوع نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء نے 8ویں شرط بھی بیان کی ہے کہ توبہ کی قبولیت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ شرط نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ برا ماحول چھوڑو، بری دوستیاں چھوڑو، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، اگر کوئی آدمی بیچارہ نیک بننا بھی چاہے، دوست پتہ کیا کہتے ہیں؟ اتذکروا کم لیلۃ سہرنا بذلھا والزمان عید، اتذکروا کم نغمۃ سمعنا وأنت فينا راقص مريب، أتذكر كم خمرة شربنا والكفر في حقنا مزيد، اور جانتے ہو اکٹھے تم گانے سنتے تھے، اب تم نیک بن بیٹھے ہو، ہمارے ساتھ ہی تو تم ہوتے تھے۔ اور ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، پتہ نہیں ہے کہاں لکھا ہے، اور وہ بھی ڈر جاتا ہے کہ واقعی اب مجھے حج پہ تو نہیں جانا چاہیے اور چوہے کھانے چاہیے، یہی بات ہوئی نا، تو چھوڑ دیتا وہ کہتے ہیں اکٹھے ہی تو ہم شرابیں پیتے تھے، تم بھی رقص کرتے تھے، اب تم نیک بن گئے ہو، ہم ہی رہ گئے برے۔ وہ کہتے ہیں بات تو ایسے ہی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لا تلتفت، دیکھے بھی نہ ایسے لوگوں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہی کچھ کہا تھا، جب موسیٰ نے دعوت دی علیہ السلام تو فرعون کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، خود بندہ مار کے بھاگے ہوئے مجھے آ کے نصیحت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا کہا؟ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اس وقت میں بھولا ہوا تھا، اب ذرا ہوش سے بات کرنا، اب میں نبی بن کے آیا ہوں۔ کبھی ان کی باتوں پہ غور نہ کرو۔ مرصد الغنوی کا تعلق تھا اسلام سے پہلے عناق نامی عورت سے، مسلمان جب ہوئے گئے مکہ، عناق نے دیکھا، کہتی ہے مرصد، ابو مرصد الغنوی،
کہا اب میری آنکھوں کی بھی توہین ہے، تجھے دیکھے اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ توبہ جب ہو جاتی ہے پھر انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ جب انسان کر لے تو اس کے اندر ایمان کی حرارت ایسی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی باتوں میں پریشان بھی نہیں ہوتا۔ دے لے تانے، تانوں سے اگر کوئی نقصان ہوتا تو سب سے زیادہ تو اللہ کے رسول کا ہوتا۔ کتنے لوگ تانے دینے والے تھے، کوئی پریشانی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں ایک شخص نے 99 لوگ قتل کر دیے۔ کتنے؟ 99 قتل کر دی۔ کسی پادری کے پاس گیا، کہتا ہے حلی من توبہ، کہ توبہ ہے میری؟ اس نے کہا اتنا بڑا ظالم اور کہتے ہو توبہ؟ اس نے بھی تلوار نکالی، اس نے کہا چلو توبہ تو نہیں ہے تو اپنی سینچری تو پوری کرے نا۔ اس نے اس کی بھی گردن مار دی۔ پھر خوف آیا، پھر کسی پڑھے لکھے کے پاس آیا، علم والے کے پاس، کہتا ہے حلی من توبہ، توبہ ہے؟ کہا توبہ ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ ہے علم کی بات، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة۔ میرے بندے زمین اور آسمان کا خلا اگر تو گناہوں سے بھر کے لے آئے تو میری رحمت اتنی وسیع ہے، تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، میں نیکیاں بنا دوں گا۔ کہا توبہ ہے لیکن ایک شرط ہے، ائت قریۃ کذا وکذا فإنہم یعبدون اللہ۔ اس برے ماحول کو چھوڑو، غلط لوگوں کو چھوڑو، اس بستی میں چلے جاؤ جہاں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تیری توبہ قبول کر لیں۔ اس نے توبہ کی، گھر سے نکلا، موت آ گئی۔ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، ابھی نکلا ہی تھا، موت آئی، گر گیا۔ ملک الموت نے روح قبض کی۔ فَاخْتَصَمَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ کچھ فرشتے کہیں جنت میں جانا چاہیے، اس نے توبہ کر لی، دوسرے فرشتے کہیں اس نے کام تو کیا کیوں نہیں، جنت میں کیسے جائے گا، اس کو جہنم میں لے کے جانا چاہیے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا، جاؤ فیصلہ کرواؤ۔ فیصلہ کیا ہے؟ قیسوا بینہما، اس کے جسد خاکی سے پیمائش کرو، اگر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی، برے لوگوں کے قریب ہے جہنمی۔ جب پیمائش کی گئی فقاسوا حتی وجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، دیکھا کہ ایک بلشت نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نیک لوگوں کی مجلس کی طرف ایک قدم اٹھانے سے بھی بسا اوقات اللہ جنت دے دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کی مجلس سے اختیار کیا کرو، علماء کی مجالس میں بیٹھا کرو۔ میں نے ایک قدم کی بات تو بڑی کر دی، یہاں تو ایک بلشت کی بات ہے، ایک بلشت۔ یہ 8 شرطیں جب ہوں، انسان وضو کرے، اچھا وضو کرے، بیٹھ جائے، 2 رکعتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھا لے، ان ربکم حیی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ گنہگار بھی یہ ہے، گناہ یہ کرتا ہے، حیا اس کے رب کو آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب میں خالی واپس کر دوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم نہیں ہے کہ 8 سال کے بعد بھی اگر شکایت آئی تو کہتے ہیں پہلا پرچہ بھی نکالو، یہ 8 سال پہلے بھی اس کا کوئی کیس تھا۔ توبہ انسان کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اور آخرت میں کون سے ثمرات اس کو دیکھنے نصیب ہوتے ہیں؟
سب سے پہلا فائدہ تطہیر قلب التائب. جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نکتہ لگ جاتا ہے، جب کرتا جاتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دوبارہ پاک صاف کر دیتے ہیں. اور میں تو اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں سناتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں، میرے رب کی اتنی رحمت. ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. وہ فرشتہ جو گناہ لکھنے پہ مأمور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ 6 گھڑیوں تک، اور آج کل ساعت گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، 6 گھڑیوں اور گھنٹوں تک وہ گناہ لکھنا نہیں ہے. اگر اس کے اندر اس نے گناہ سے توبہ کر لی تو لکھے بغیر ہی میں معاف کرتا ہوں. اتنی بڑی رحمت ہے. شیطان کہنے لگا وعزتک یا رب لا ازال اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم. مجھے تیری عزت کی قسم اے رب، جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. جب انسان توبہ اور استغفار کر لے تو ایک ضروری بات میں بھول نہ جاؤں. کچھ لوگوں سے کہا جائے نا سناؤ کیا کر رہے ہو، پوری کہانی سنائیں گے، میں پہلے فلاں تھا پھر میں نے توبہ کی اب میں یہ بنا ہوں. کیا ضرورت ہے؟ اب تم اللہ کے بن گئے ہو، پچھلی یادیں کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، بارش دے دے. قوم کو لے کے نکلے، بارش نہیں آئی. اللہ کی طرف سے جواب آیا ان فیکم عبدا قد حاربنی منذ 40 سنہ. تمہاری قوم میں ایک ایسا انسان ہے 40 سال سے میرے ساتھ جنگ لگائے بیٹھے، اس کو نکالو پھر بارش ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی یا من حارب اللہ منذ 40 سنہ اخرج. ساری دنیا کو بارش کی ضرورت ہے، تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، نکلو. کوئی بھی نہیں نکلا، بارش شروع ہو گئی. یا اللہ بارش کیسے آ گئی؟ کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے اب تمہیں بارش مل رہی ہے. وہ کون ہے؟ اس نے دیکھا یا اللہ اب میں نکلا تو لوگ کیا کہیں گے، آج تک بھی تو اے اللہ تو نے پردہ رکھا نا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. یا رب ارنی، اللہ مجھے دکھائیے کون ہے. کہا جب وہ میرا مخالف تھا میں نے تب نہیں دکھایا، اب تو وہ میرا بن گیا ہے. اب کیوں؟ کیا ضرورت ہے کہ میں پہلے یہ تھا، میں یہ کرتا تھا. بھول جاؤ اس کہانی کو، صرف اتنا کہو یا اللہ جو ہو گیا وہ معاف کر دے، آئندہ مجھے اپنا پیارا بنا لے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ہیں، اللہ جب پیارا کسی کو بنا لیتے ہیں پھر وہ انعامات دیتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچے نہیں ہوتے. کس طرح تھپیڑے کھاتے ہوئے یوسف کنویں میں گرائے گئے، وہ تو پھینک کے چلے گئے کہ جان چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے تخت پہ لا کے بٹھا دیا، مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. پیاس بھی تو اللہ کی طرف سے لگی نا جب وہ پانی پینے آئے. یہ خواہش بھی تو عزیز مصر کے دل میں اللہ نے ڈالی نا کہ اس کو اپنا بیٹا ہی نہ بنا لے. وہ خواب بھی تو اللہ کی طرف سے آئے نا کہ جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے. بادشاہ کو بھی خواب آئی تو اللہ کی طرف سے آئی. یہ سارے بہانے کون بنا رہے ہیں؟ اللہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت پہ بٹھا دیا. اور اس بات میں بڑا سبق ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے، اور مصر کے تخت پہ 40-42 سال حکومت کرنے والے کو پنجرے میں بند کروا دے. وہ تو بادشاہ ہے، اس سے کسی نے پوچھنا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟
دوسرا فائدہ، جب انسان توبہ کر لیتا ہے، جہاں اس کا دل پاک صاف ہوتا ہے، وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے باغات کا مالک بنا دیتے ہیں، اسے اولاد سے نوازتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حکایت کرتے ہوئے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ تم استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نوازیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال و دولت میں فراوانی دے دیں گے۔ وَبَنِينَ، اور اولاد سے نوازیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، آج تم مارکیٹ میں جاتے ہو، بڑے سے بڑا بھی مالدار سارے پھل تو نہیں لے کے آتا، بس اوقات واپس آ جاتا ہے بہت مہنگائی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم استغفار کرو اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کا بندوبست فرما دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرنے سے مال میں فراوانی آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد والے سے کہتے ہیں کچھ وقت گزارنے کا موقع دیجیے، کہتا نہیں نہیں ہمارا نظام نہیں ہے، انتظامیہ جی کیا کہہ سکتے ہیں، حالانکہ المسجد بیت کل مسلم، مسجد تو ہر مسلمان کا گھر ہے، اس میں رکاوٹیں کیوں؟ خیر انہوں نے کہا کہ کچھ دیر یہاں مجھے گزارنے کا موقع دے دیجیے، باہر ہی؟ کہا نہیں نہیں، وہاں سے ایک نان بھائی گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ قسمت کی بات ہے، اس کو میرا مہمان بننے دو۔ امام احمد بن حنبل کو گھر لے گئے، اس کو چارپائی پہ اس ہستی کو لٹایا اور خود آٹا گوندنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، ساتھ آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ امام اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں آپ کو استغفار نے فائدہ بھی دیا؟ کہتے ہیں بہت غریب تھا، جب سے استغفار کر رہا ہوں اللہ نے وارے نیارے کر دیے، اور جب سے استغفار کر رہا ہوں ہر خواہش اللہ نے پوری کی، صرف ایک خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ہاں وہ کون سی خواہش ہے؟ کہا چند دنوں سے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ، سنا امام احمد بن حنبل بڑا نیک انسان ہے، میری اس سے ملاقات ہی کروا دے۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں، وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج میں گھر سے نکلا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ فرشتہ تیرے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے مجھے لے کے آیا ہے۔ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَفِي الْقِصَصِ عِبَرٍ، اتفاق سے اسی طرح کی گفتگو کچھ سال پہلے کراچی میں ہوئی، تو 3 سال پہلے جب کراچی جانا ہوا دوبارہ درس کے لیے مسجد میں داخل ہونے لگے تو اچانک سے آیا، کہتے ہیں السلام علیکم، 2 منٹ مجھے چاہیے۔ اب کراچی کا ماحول بھی آپ کو پتہ ہے، وہ ساتھی بھی پریشان ہو گیا، نہ جانے کیا مسئلہ ہے، کہتا نہیں صرف 2 منٹ۔
تو اب یہ اخلاقی ایک تقاضا بھی ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہتا جی یہ گاڑی دیکھ رہے ہیں جی؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں میرے استغفار کی گاڑی. کیا مطلب استغفار کی گاڑی؟ کہتا جی غریب آدمی تھا, کاروبار کو تھا نہیں, بڑی مشکل سے 25,000 جمع کیا کہ میں نے گاڑی خریدنی ہے. ایک ساتھی کے ساتھ مل کے گاڑی لی. گاڑی تو کیا لینے تھی, 25,000 سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. میرے پاس حال ہی کو نہیں تھا. میں نے کہا بس پھر اگر دنیا میں یہی کچھ ہے تو میں پھر اپنے رب سے ہی تعلق جوڑتا ہوں. مسجد میں بیٹھ گیا, میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا. اتنا استغفار کیا, میں مسجد سے باہر نکلا. کچھ ایام کے بعد ایک شخص کہتا ہے او تم کہاں تھے؟ میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. مجھے اس نے اپنی گاڑی پہ ساتھ بٹھایا اور جا کے ایک نئی گاڑی خریدی اور میرے نام کروائی. کہتا اب جب تیرے پاس پیسے ہوں گے تو دے دینا. اب اس کے بعد نہ مجھے اس کا پتہ ہے کہ بندہ کون ہے, نہ میں اس کو پہچانتا ہوں, نہ میرا واقف تھا. میرے نام گاڑی ہے, سال ہو گیا چلا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے انہ لیقف خاطری فی المسئلہ التي تشکل علی. میری زندگی میں ایسا بھی ہوتا کہ جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا فاستغفر اللہ 1000 مرہ, تو میں 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر فرماتے اور میرا مسئلہ حل فرما دیتے. اس سے اللہ تعالیٰ مال میں بھی فراوانی دیتے ہیں, اولاد سے بھی نوازتے ہیں, اور باغات کا مالک بھی بناتے ہیں. اور اگر کسی نے خوبصورت زندگی بنانی ہو, اس کا بھی یہی ایک حل ہے کہ استغفار کثرت سے کرو. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار تم کر لو جب تک زندہ رہو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے. تم کمزوری محسوس کرتے ہو, مالی کمزوری, سوچ کی کمزوری, خاندانی کمزوری, جسمانی کمزوری, ایمانی کمزوری, ملی اور قومی کمزوری, ساری کمزوریوں کو طاقتوں میں بدلنا چاہتے ہو, استغفار کر لو. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے قوم کے لوگو استغفار کر لو, اللہ تمہیں قوت نہیں قوتوں پر قوتیں عطا کر دے گا. اور اگر تم نے استغفار نہ کیا تو مجرم تو بنو گے ہی, اور کمزوریاں برداشت کرنی پڑیں گی تمہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ رب العزت نے کتنے بڑے انعام رکھے ہیں. توبہ کر لو, استغفار کر لو, تو جہاں اللہ تعالیٰ کمزوریوں کو طاقتوں میں بدل دیتے ہیں, وہاں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا ہے, کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. آپ میں سے کون کون ساتھی ہے جو کمپیوٹر آپریٹ کر لیتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. میں نے کچھ لکھوانا نہیں ہے, اپنا راز نہیں ہے گا. کوئی ایسا بھی سسٹم ہے کہ آپ لکھیں اعوذ باللہ تو فونٹ لگائیں بسم اللہ ہو جائے؟ کوئی سسٹم ہے ایسا؟ جی فونٹ نہیں ایسا. خط تو چینج ہو جاتا ہے, یہ خط نستعلیق ہے, یہ خط رقہ ہے, یہ خط دیوانی ہے.
ساری عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. بندہ چھلانگے مارتا ہے کہ میں 5 پینٹیم تک پہنچ گیا ہوں. عقل کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم قرآن مجید میں بیان کیا ہے جو کسی کے پاس نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو سچی توبہ کر لے، عمل صالح نیک عمل کرنا شروع کر دے. اب کسی کی عمر اگر 60 سال 80 سال ہو گئی ہے تو اس نے آخر جو گناہ کی فرشتوں نے لکھے ہی ہوں گے نا. رجسٹروں کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے کہ 99 رجسٹر ہوں گے. لکھتے وقت بھی لگا ہے. اب اگر اس کو معاف کرنا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے بھی تو 60 سال لگیں گے نا. کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتے نہیں، اس وقت کی قدر کرنی. کیسے؟ ایسی فونٹ لگاؤ، یہ 80 سال کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دو. وہ گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے پھر اللہ رب العزت سے کامیابی سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. جو توبہ کر لے، استغفار کر لے، وہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. کیسی کامیابی؟ ان لوگوں کو اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا، یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار. عورتوں کثرت سے استغفار کیا کرو اور صدقہ دیا کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں جائیں گی. ساری عورتیں چپ ہیں. ایک عورت بڑی پڑھی لکھی تھی، ام یعقوب، خطیبہ عورت تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول ما لنا اکثر اہل النار. مرد کیوں نہیں جائیں گے جہنم میں، ہم ہی کیوں جائیں گی، عورتیں کیوں جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. یہ دونوں کام چھوڑ دو تو اللہ محفوظ فرمائیں گے. کیسی لعن تان؟ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اپنے ملک میں، پہلے یہ دیہاتوں میں بیماری تھی، اب شہروں میں بھی آ گئی. صبح صبح اٹھتے ہیں عورتیں، ناشتہ کیا نہیں ہوتا، سر پہ بھی دوپٹہ نہیں ہوتا، پڑوسن سے کوئی بات ہو گئی، لڑائی شروع. وہ کہتی ہے تم فلاں، وہ کہتی ہے تم فلاں، لڑائی شروع. 10 بج جاتے ہیں، جب کھایا بھی کچھ نہیں ہوتا، سر بھی جواب دے دیتا ہے، تو آخر وہ دیہاتی انداز میں اپنا کپڑا بچھا کے کہتی ہے اچھا پھر تینوں میرا صبر ہی پہ ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا ہو تو یہ خطبہ تو زور تک چلنا تھا، کیونکہ دھوپ اوپر سے آ جاتی ہے نا، برداشت نہیں ہوتا اتنا کھڑا رہنا. کثرت سے لعن طعن جہنم کا باعث. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. خامدوں کی ناشکری کیسے؟
ساری زندگی یس باس کرتا رہے بیچارہ اور ہر بات مانتا رہے، جس دن اس کے خلاف مرضی کی کوئی بات ہوگی تو صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، تیتھوں پوری زندگی سکھ پایا ہی نہیں۔ یہ کلمات تھے نشکری کے، ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه، اللہ تعالیٰ ایسی نشکری عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جو خامند کی شکر گزاری نہیں کرتی حالانکہ اس سے مستغنی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں مسلمانوں کو اس لیے سمجھائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انعامات کے مستحق بن جائیں۔ آئیے آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس طرح جنت میں جمع فرمائے۔ استغفار کیسے کریں؟ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو کان اذا سلم استغفر ثلاثا، تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، من قال استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ثلاثا غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحم، جو 3 مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خواہ وہ جنگ سے بھاگا ہو، میدان جہاد سے بھاگا ہو، اللہ پھر بھی اسے معاف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کا غضب لے کے انسان لوٹتا ہے۔ وَإِن كَانَ فَارًا مِنَ الزَّحْفِ، وہ جنگ سے بھاگو اللہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور اگر کسی کو سید الاستغفار یاد ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید الاستغفار صبح پڑھ لے، اگر شام تک اسے موت آئے دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی رات کو پڑھ لے، صبح سے پہلے پہلے موت آ جائے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ کون سا ہے سید الاستغفار؟ کس کو یاد ہے میرے بھائی کو؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صبح کے وقت جو پڑھ لے یقین کر کے، شام تک اگر موت آ جائی دخل الجنہ، یہ جنت میں جائے گا۔ جو شام کو پڑھ لے صبح تک اسے موت آ جائے دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ استغفار کا وقت کون سا ہے؟ سب سے بہترین وقت كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ سحری کے وقت استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور میں ایک گزارش کر کے آپ سے ایک چھوٹا سا وعدہ لینا چاہوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ خوشی سے دے دیں گے وعدہ جی؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، اگر آپ نہ بولے تو میں پھر وعدوں کی تعداد بڑھا دیتا ہوں، 3 وعدے لے لو پھر لو، اب اس سے بھی تھوڑے بولے۔ وعدے کو مشکل نہیں ہے، وعدہ ہم کرنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک زندگی ہم کوشش کریں گے پوری کہ نماز با جماعت ہی پڑھنی ہے۔ کیوں جی؟ اچھا وعدہ ہے تو پھر کہہ دیں اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوسرا وعدہ، زندگی کی لذت اور حلاوت ملے گی تو اس کا طریقہ یہ ہے، جہاں نماز کی پابندی ہے اللہ سے اس بات کی توفیق مانگیے کہ ہر روز میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے،
کچھ بھی ہو جائے ہر نئے دن کا آغاز میں نے قرآن کی تلاوت سے کرنا ہے۔ اور اس تلاوت کے ضمن میں ایک حدیث سن لیجئے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کے 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، 10 آیتیں، زیادہ نہیں میں نے کہا، 10 آیتیں۔ کیا مطلب ہے 10 آیتوں سے؟ آپ میں سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان 2 سورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ اگر عشاء سے لے کے فجر تک آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، 2 رکعتیں پڑھ لیں اور دونوں میں یہ دونوں سورتیں پڑھ لیں، لم یکتب من الغافلین، اللہ اس شخص کا غافلوں سے نام کاٹ دیں گے، وہ غافل نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور عادت بنانی چاہیے، 2 رکعتیں پڑھو، آہستہ آہستہ 4 پہ جاؤ، 6 پہ جاؤ، 8 رکعتیں پڑھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اللہ کی قسم یہ لذتیں اور حلاوتیں جو پڑھتا ہے اس کو ہی پتہ ہے کہ کیسی ہوتی ہیں۔ اور آپ کی ضرورت بھی ہے، اکیلے لذت نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا آفس دنیا میں ٹاپ کا آفس ہو، میرا ڈیرا چلے اور میری بات کی کوئی کاٹ نہ کرے، اور میرا دل مضبوط ہو، میرے جیسا کوئی بہادر نہ ہو۔ یہ دونوں انعام اللہ تعالیٰ نے تہجد میں رکھے ہیں۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، رات کو اٹھ کے تہجد جو پڑھتا ہے، أشد وطئا ووطاءا، اس جیسا بہادر انسان کوئی نہیں ہوتا جس جیسا تہجد گزار ہوتا ہے۔ وأقوم قيلا، اس کی بات بڑی زبردست ہوتی ہے، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کرتا۔ اور کہنے والے تو کہتے ہیں اگر کوئی تہجد گزار جس کا عقیدہ درست ہے، اللہ والا ہے، اگر اس کے خلاف سوچ کے بھی جاؤ زبان حرکت ہی نہیں کرتی کہ میں نے اس کے خلاف بولوں کیسے۔ یہ رعب اللہ عطا کر دیتے ہیں، یہ ہیبت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ چلتے پھرتے کہا کرو استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یاد رکھنا جو زبان پہ کثرت سے بات آتی ہے، مرتے وقت بھی وہی زبان پہ آتا ہے۔ وفی القصص عبر، قصوں میں بڑی عبرتیں ہوتی ہیں۔ اتفاق سے ریاض شہر میں ٹیکسی ڈرائیور تھا، ٹیکسی چلا رہے اور کیا کہہ رہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ٹیکسی چلانے والا بھی درود پڑھے، کتنا سعادت مند ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ بھائی آپ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا بھائی کراچی میں رہتا تھا، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، تو میرا ایک بھائی ہوتا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسے فوت ہوا؟ کہا وہ لوڈنگ کا کام کرتا تھا، وہ ٹرک پہ سامان رکھتے ہیں نا، تو ایک چین بن جاتی ہے، وہ کہتا ہے 1 2 3، وہ بوری آگے چلتی جاتی۔ کہتے اچانک سے ایک بوری میرے بھائی کے اوپر گری اور وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ آخری سانسوں میں تھا تو اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، تو میں نے جلدی سے کان ساتھ لگایا کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ 1 2 1 2۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ موت کے وقت وہی چیز انسان کی زبان پہ جاری ہوتی ہے جو ہمیشہ بولتا ہے۔ میں نے اس دن کے بعد درود پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ موت اگر آئے تو میری زبان پہ درود جاری ہو۔ اور یاد رکھنا جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کا اظہار موت کے وقت کرواتے ہیں۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ کسی نے پوچھا آپ نے حدیث پڑھنے کے لیے کتنا سفر کیا؟ آج ہم تو سیڑھیاں سن کے کہتے ہیں نا علامہ بن گئے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور ادھر ادھر کی باتیں سن کے کہے کہ مولوی بن گئے ہم، اور اینکرز جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ان کی باتیں سن کے کہتے ہیں بس میں بھی بہت بڑا عالم بن گیا ہوں۔ کچھ 4 دن دائیں بائیں گھوم گھما کے کہتے ہیں کہ اب یہ بھی گفتگو کر سکتا ہے، دین کے بارے میں اس کو بھی فتویٰ دینا آ گیا ہے۔ دین اس کو کہتے ہیں جس نے تلقی اور مشافہ کیا ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے۔
پوچھا کتنا سفر کیا؟ کہا 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بس؟ مسکرا کے کہتی ہیں ثم ترکت العد، پھر اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا۔ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ جب آخری سانسوں میں پہنچے، ابو حاتم الرازی وہ بھی محدث، منذر بن شعزان وہ بھی محدث، ابن وارع وہ بھی محدث، تینوں محدث پاس ہیں، کہنے لگے اب اس کی آخری سانس ہے تو حدیث کہتی ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، وہ کلمہ پڑھے، کیونکہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے جب موت آتی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب تینوں سوچ رہے ہیں اتنے بڑے محدث کو کیسے ہم کہیں، ہمت نہیں بن رہی۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ لفظ ہے نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث اس محدث کے سامنے پڑھتے ہیں ان کو یاد آ جائے گا۔ ایک نے شروع کیا حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، جان بوجھ کے رک گئے کہ آگے مجھے سند نہیں آتی۔ دوسرا کہتا رکو میں پڑھتا ہوں، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی، وہ بھی رک گئے، انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، محسوس کروایا کہ سند نہیں آتی۔ امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، کہتے اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، اجلسونی، مجھے بٹھاؤ۔ ان کو بٹھایا، کہتے رکو میں تمہیں سند پڑھ کے سناتا ہوں۔ حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مسکرائے، دخل الجنہ کے لفظ نہیں کہے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ کیوں مسکرائے؟ اور آسیہ علیہ السلام کیوں مسکرائی؟ نیزہ مارا گیا، کبھی کسی نے سوچا ہے کہ توحید کے لیے اور دین کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا؟ ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے سرکش اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی اور ایک مخالف سمت میں کھڑا کر دیا اور دونوں اونٹوں کو دوڑا دیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اور جب نیزہ مارا گیا آسیہ علیہ السلام کو، وہ مسکرا رہی تھی اور ان کی جان نکل گئی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کیونکہ اس نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا، جنت میں گھر نہیں مانگا، رب ابن لی عندک بیتا، اپنے پاس مجھے گھر دے، مجھے فرعون کے ظلم سے بھی بچا، ظالموں کے ظلم سے بھی بچا۔ اللہ نے ظلموں سے بھی بچا دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے وہ جنت میں گھر دکھایا، اس کو دیکھ کے مسکرائی اور اسی حالت میں اللہ نے روح قبض کروا دی۔ دخل الجنہ، ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ نے دخل الجنہ نہیں کہا، مسکرائے کیوں؟ اللہ نے ان کو جنت دکھائی ہوگی جس کے بعد اس کی جان قبض کر لی، بولنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بات آئی ابو زرع رازی کی تو ایک بات کہہ دوں، مورخین لکھتے ہیں کہ جب فوت ہو گئے ساتھیوں کو خواب آئی کہ ابو زرع رازی فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ پوچھا فرشتوں کی امامت کروا رہے ہو کس عمل کی وجہ سے؟
کہا برفع الیدین فی الصلاۃ، میں نماز میں رفع الیدین کرتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کی امامت نصیب کر دی۔ اور بات بھی سمجھنے والی ہے، رفع الیدین، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح جب انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ رحمت نازل کر دیتا ہے۔ تو جو ہاتھ اٹھا کے مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں ہارا نہیں ہوں، اور اس کے اندر یہ رہتی ہے بات کہ میں کیوں ہاروں، اس پہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہم خطا کار ہیں، اے اللہ چاہتے نہ چاہتے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، مولا کریم لغزشوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ 3 دعائیں کیا کرو۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحہ قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے مجھے سچی توبہ نصیب فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ ثابت کر دے۔ یہ دعا کیا کریں۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میرا انجام اچھا کرنا۔ مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم لغزشوں کو معاف فرما۔ جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو رحمتوں، راحتوں، عزتوں، برکتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین اگر صاحب اولاد بیٹھے ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ الہ العالمین صاحب مال بیٹھے ہیں تو ان کے مالوں میں برکت فرما، فتن اور آزمائشوں سے بچا، دین کے پابند بنا۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ مولا کریم جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَيْكَ بِعَزِيزِ یا رحمن، اللہ تیرے نزدیک مشکل نہیں، ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرمانا، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمانا، اور اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔